اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله امرات عزیز نے لوگوں نے کہا زلیخا نام تھا، بہرحال قرآن نے تو اس کا نام نہیں کہا ہے، بتایا ہے امرات عزیز کا ہے، عزیز کی بیوی، بہت بڑے عہدے پر فائز تھا یہ مصر میں اس وقت۔ تو امرات عزیز نے دیکھا کہ میں بدنام ہو رہی ہوں اور عورتیں طرح طرح کی باتیں میرے بارے میں کہہ رہی ہیں، تو ان تمام عورتوں کو اس نے ایک دن بلایا، گاؤں تکیے دے دیے، ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئیں، چھریاں رکھ دی، پھل رکھ دیے، آتدت لہن متکاؤں، اور سکین بھی رکھ دیے گئے، چاقو بھی، اور جب انہوں نے پھل اٹھا کر کے پھلوں کو کاٹنا شروع کیا تو اتنے میں اس نے کہا اخرج، نکلو میرے محبوب، آ جاؤ باہر، تو وقالت اخرج علیہن، ذرا ان کے سامنے آ جاؤ، اخرج علیہن، ان کے سامنے آ جاؤ، قالت اخرج علیہن، جیسے ہی نکلے قطعن ایدیہن، دیکھتی رہے گی، اتنا مطلب بہت ہی حسین تھا یہ پیغمبر، بہت ہی حسین تھا، حسن و جمال کا پیکر، جسے عورتیں دیکھ کر مبہوت ہو گئیں، اور بجائے پھل کاٹنے کے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور کہنے لگی قل حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، تو ملک ہے، فرشتہ ہے، گویا کہ بشر ملک کے مقابلے میں آتا ہے، اور لفظ انس یہ جن کے مقابلے میں آتا ہے، انس کے مفہوم میں دیکھنا داخل ہے، انس کے مفہوم میں دیکھنا داخل ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ لفظ سورہ قصص میں استعمال فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے اپنی بیوی کو لے کر کے آ رہے تھے تو کوہ طور کے تھوڑے فاصلے کے اوپر رک گئے، اندھیری رات تھی، انہوں نے طور پہاڑ کے اوپر ایک روشنی دیکھی تو کہنے لگے انی آنست نارا، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی، آنست اے ابصرت، میں نے دیکھا، اس کا مطلب انس کو انس اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسے دیکھا جا سکتا ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے، ادراک البصر ایہم، آنکھ ان کو دیکھ سکتی ہے، انسانوں کو دیکھ سکتی ہے، اس دیکھنے کی وجہ سے انس کو انس کہا جاتا ہے، آنستو کا مطلب ابصر تو میں نے دیکھا، اور جن اس کے مقابلے میں جو دیکھا نہ جا سکے، انسان وہ ہے جنہیں دیکھا جا سکے، اور جنات ان کے مقابلے میں جن الاجتنان الاستتار، چھپنا، چونکہ جن نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں، انما سموہ جنن لاستتارہم عن ابصار الانس، اس وجہ سے ان کو جن کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو گویا انس انسان اسے کہتے ہیں جسے دیکھا جا سکے، اور جن اسے کہتے ہیں جسے دیکھا نہ جا سکے، تو اللہ کی ایک مخلوق انسان ہے، ہم لوگ جنہیں دیکھا جا سکتا ہے، اور اللہ کی ایک مخلوق اور ہے جن، جنہیں دیکھا نہ جا سکے، تو انس کے مقابلے میں جن، اللہ نے فرمایا سورہ رحمان کے اندر یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ نے یہاں انس کے مقابلے میں جن استعمال فرمایا، بشر کے مقابلے میں ملک، انس کے مقابلے میں جن۔ آدم کو آدم اس وجہ سے کہا جاتا ہے لِأَنَّهُ أُخِذَ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ، اس لیے کہ انسان کا جو پیکر بنایا گیا مٹی کا وہ پوری سطح زمین سے بنایا گیا، اور ادیم کہتے ہیں پوری سطح زمین کو، ادیم زمین کی پوری سطح کو ادیم کہتے ہیں، اسی سے ان کو آدم کہا گیا، اس لیے کہ زمین کی پوری سطح سے ان کی مٹی لی گئی، اس وجہ سے آدم کہا جاتا ہے۔ اور انسان کو انسان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس سے ایک عہد لیا تھا، اللہ نے فرمایا تھا اس درخت کے قریب مت جانا، لِأَنَّهُ عُهِدَ إِلَيْهِ فَنَسِيَ، اللہ نے اس سے ایک عہد لیا تھا، عہد بھول گیا، تو انسان گویا کہ نسیان سے مشتق ہے، مادہ نون سین یہ، اور الناس واضح انسان کے معنی میں،
ان الانسان لفی خسر. اب ترجمہ کر لے پہلے قسم کا, اس کے بعد جواب قسم کا, پھر آگے بڑھتے ہیں. والعصر, زمانے کی قسم, قسم ہوا, جواب قسم, ان الانسان لفی خسر, بے شک تمام کے تمام انسان البتہ گھاٹے میں ہیں. تمام انسان کا ترجمہ میں نے کیوں کیا؟ انسان ہے خالی وہاں, تو میں نے تمام انسان کیسے بول دیا؟ وہاں الف لام جو ہوتا ہے نا, الف لام, الف لام استغراق کے لیے. ایک ہوتا ہے معہود ذہنی, ایک ہوتا ہے معہود خارجی, اور ایک ہوتا ہے استغراقی. یہ استغراق ہے. اب ہم نحو سمجھاتے بیٹھیں گے تو دیر ہو جائے گی. یہاں استغراق ہے, یعنی انسان کے تمام افراد کو اس حرف نے گھیر لیا ہے. الانسان اے کل فرد من افراد الانسان, انسان کے تمام افراد البتہ گھاٹے میں ہے. ان کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے. گھاٹا کیسے ہے وہ کل میں بتا چکا ہوں. سب کچھ مل جائے کچھ بھی نہیں ملتا, سب کچھ مل جائے تو کچھ بھی نہیں ملتا. اس لیے کہ جتنی نعمتیں ملتی ہیں ان میں تین تین خرابیاں ہیں. کوانٹٹی صحیح نہیں, کوالٹی صحیح نہیں, ابدیت بھی نہیں. اللہ فرماتا ہمارے ہاں کوانٹٹی بھی دیں گے, کوالٹی بھی دیں گے, اور جنت میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ نکالے نہیں جاؤ گے. خالدین فیہا ماکثین فیہا ابدا. جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے, ہمیشہ رہیں گے. جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے, خالدین فیہا ابدیت. اور کیسے داخل ہوں گے؟ اللہ اکبر. یہاں کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی نیلا ہے, کوئی پیلا ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی ٹھگنا ہے, کوئی لمبا ہے, کوئی لمبو ہے, کوئی ٹھنگو ہے. اللہ تبارک و تعالی جب جنت میں ڈالے گا تو سب کو خوبصورت بنا کر کے ڈالے گا, ایک خاص قد دے کر کے, اور سب جردن مردن ہوں گے. یہاں بعض لوگ داڑھی نہیں رکھتے نا, داڑھی رکھنا چاہیے, سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی اہمیت ہم نہیں سمجھتے. داڑھی رکھنی چاہیے. ہم یہاں رکھو گے تو وہاں نہیں رکھنا پڑے گا, یہاں رکھو گے تو وہاں نہیں رکھنا پڑے گا, اس لیے کہ جنت میں کوئی داڑھی والا نہیں جائے گا. داڑھی پہ ایک لطیفہ یاد آیا, بول دوں. ایک صاحب بزرگ تھے, وہ بزرگ نہیں جو ایک قوم بولا کرتی ہے, بزرگوں نے کہا ہے. ایک بزرگ تھے, اچھے آدمی تھے. بزرگ تھوڑی شریعت ہے, یا بزرگوں کی بات شریعت تھوڑی ہے. شریعت کی بات صرف اللہ اور اس کے رسول کی. اللہ جو کہتے شریعت, اللہ کا قرآن جو کہتے شریعت, نبی کا فرمان جو کہتے شریعت, باقی سب قیل و قال اور ہوس. تو بزرگوں نے کہا, اس کی کیا اہمیت ہے, بزرگوں نے کہا, کہتے رہے. ایک بزرگ تھے, انہیں اپنی مونچھیں وغیرہ سیٹ کرانے تھے. مونچھوں کو چھلانا نہیں چاہیے, پست کرانا چاہیے. داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو چھلاؤ نہیں, پست کرو, چھوٹی کرو. تو انہیں مونچھ سیٹ کروانی تھی. اذان کا ٹائم ہو رہا تھا, حجام دکان بند کرنے جا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی اذان ہونے میں تھوڑا ٹائم ہے, ذرا میری مونچھیں سیٹ کر دے. کہا نہیں, نماز کے بعد آئیے. کہ اذان میں ابھی وقت ہے, نماز میں وقت ہے, میری مونچھیں سیٹ کر دے, مجھے ذرا کام ہے, نماز کے بعد یہاں آؤں گا تو کافی وقت صرف ہو جائے گا میرا. کہا کہ نہیں نہیں, نماز کے بعد ہی میں آپ کی مونچھیں سیٹ کروں گا. کہا کہ تو نماز پڑھتا ہے؟ بولے ہاں نماز پڑھتا. روزہ بھی رکھتا ہے؟ بولے ہاں روزہ. ابے حجام کہیں گے, کوئی بھی حجام, کوئی بھی نائی جنت کے اندر نہیں جائے گا. جتنے بھی نائی ہیں, جتنے بھی حجام ہیں, سب کے بارے میں وہ بزرگ بول رہے ہیں کہ کوئی بھی جنت میں نائی نہیں جائے گا. نائی, نائی کسے بولتے ہو؟ حجام کو. حجام کوئی بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا. اب حجام پریشان ہو گیا, کہا کہ حضرت یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں آپ, شریعت کی روشنی میں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں شریعت کی روشنی میں بول رہا ہوں. کہا کہ شریعت کی روشنی میں بولے کوئی حجام جنت کے اندر نہیں جائے گا؟ کہا کہ ہاں اس وجہ سے کہ دن بھر میں سنت رسول کے اوپر کتنی بار استرا چلاتے ہو, جنت میں جاؤ گے؟ یادا کوئی بھی نائی جنت میں نہیں جائے گا. ہاں کچھ حجام بیٹھے ہو تو بھائی برا مت مانیے گا, ایک لطیفہ ہے میرا. بہرحال اگر وہ داڑیاں چھیلتے ہیں تو وہ لوگوں سے کہہ دیا کریں کہ بھائی مونچھیں سیٹ کروں گا, بال سیٹ کروں گا, ہیئر کو ڈریس کروں گا, لیکن میں داڑھی کو ڈریس نہیں کرتا.
مسٹیش ڈریسر تو ہوں, ہیئر ڈریسر تو ہوں, مگر بیئرڈ ڈریسر تو نہیں ہوں. لہذا آپ مجھے معاف فرمائیں, ورنہ کوئی بھی نائی جنت میں نہیں جائے گا. دو دن میں ہم کہاں تک پہنچے ہیں؟ قسم اور جواب قسم تک. والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم بے شک تمام انسان البتہ گھاٹے میں. کون سے لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں اب ان کا بیان آگے آ رہا ہے. جن کے پاس 4 صفتیں ہوں ان کے لیے نفع ہی نفع, جن کے پاس یہ 4 صفتیں نہیں ہیں ان کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا. ان کا ذکر ہو چکا. اب جن کے لیے نفع ہی نفع ہے وہ کون لوگ ہیں, ان لوگوں کا بیان آ رہا ہے. تو جو شخص, جو لوگ 4 صفتوں سے متصف ہوں, ان کی زندگی میں 4 باتیں آ جائیں تو ان کے لیے نفع ہی نفع ہے, اور یہ 4 باتیں جن کی زندگی میں نہ ہوں ان کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے. بات بالکل واضح, بالکل کلیئر. 4 باتیں کون سی ہیں؟ ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق, تواصی بالصبر. آج کوشش یہ کروں گا کہ ایمان اور عمل صالح یہ 2 صفتیں ہیں, ان کے اوپر بحث کر لے جاؤں. پھر کل انشاءاللہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر پر بحث کریں. آئیے پہلے ایمان کا مطلب سمجھ لیتے ہیں. ایمان یہ عربی کے لفظ امن سے بنا ہے اور باب افعال کا مصدر ہے. وہ آمنا یؤمن ایمانا فہو مؤمن, باب افعال کا مصدر ہے بروزن افعال ایمان. اس کا ماضی آتا ہے آمنا. آمنا کا مطلب ہوا آتاہ امنن, اس نے اس کو امن دیا. جیسے میں یہ کہوں آمنتہ تو مطلب یہ ہوگا میں نے اس کو امن دیا, امان دے دی اس کو کہ میری طرف سے تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ ہے آمنا کا ایک مطلب. اور دوسرا مطلب ہے آمنا کا مطلب پناہ دینا. جیسے سورہ قریش میں اللہ نے ارشاد فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. ان کو خوف سے امان دے دی, ان کو خوف سے پناہ دے دی. تو آمنا کا مطلب ایمان کا لغوی معنی ایک تو ہے امن دینا, امن دینا, اور ایک مطلب ہے پناہ دینا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت آئی ہے مومن. اللہ کی ایک صفت ہے مومن. کہتے ہیں یہ آدمی مومن ہے, لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اللہ کی ایک صفت مومن ہے. اللہ کے جو 99 صفتی نام ہے, اللہ کا ایک نام ذاتی اللہ اور 99 اس کی صفتیں, ان میں سے ایک صفت ہے مومن. آپ لوگ سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھتے ہوں گے تو وہیں پر وہ صفت موجود ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الغفار المتکبر. اللہ کی ایک صفت یہاں مؤمن ہے. کیا مطلب ہوا اس صفت کا؟ جو بندہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہے اللہ اس کو پناہ دینے والا ہے. صفت ہے پناہ دینے والا. اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر تو میری پناہ میں آنا چاہتا تو آ, میں تجھے اپنی پناہ میں لینے والا ہوں, میں تجھے پناہ دینے والا ہوں. اس وجہ سے اللہ کی ایک صفت مومن ہے کہ وہ مضطر کو پناہ دیتا ہے, پریشان حال کو پناہ لینے والے کو پناہ دیتا ہے. اور اگر یہ سلے کے ساتھ آئے, یہ تو بغیر سلے کے ہے یہ مفہوم, اگر سلے کے ساتھ آتا ہے بے یا لام کے ساتھ
آمن بھی یا آمن لہو، تو معنی میں یقین کرنے کے، تصدیق کرنے کے، اعتماد کرنے کے. اس کی دلیل قرآن سے دیتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی بہت جلتے تھے، بہت حسد کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے. ان کی خواہش یہ تھی کہ کسی طریقے سے یہ باپ کی نظروں سے دور ہو جائے، ہٹ جائے. مشورہ کیا انہوں نے، کیا کیا جائے اس کے ساتھ. اللہ اکبر، کتنے سنگ دل بھائی تھے. بعض لوگوں نے کہا قتل کر دو اس کو. نہیں، بولے قتل مت کرو اس کو، چلو اس کو کسی کنویں کی تاریکیوں میں ڈال دیتے. کہتے ہیں کہ لیکن اس کو لے جائیں گے کیسے، ہمارے باپ تو اس کو چھوڑتے نہیں. بہرحال کسی طریقے سے پہلا پھسلا کر کے یہ حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے ان کا کپڑا اتارا اور ان کو کنویں کے اندر پھینک دیا. ایک بھیڑ ذبح کر کے اس کے خون سے ان کی قمیص کو آلودہ کر کے، رنگین کر کے، شام کے وقت روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کے وقت وہ لوگ روتے ہوئے آئے. باپ نے پوچھا کیا بات ہے. قالوا، تو کہنے لگے اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. ابا جان، ہم لوگ دوڑنے کے لیے آگے نکل گئے، ایک دوسرے سے ریس کرنے لگے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس ہم نے چھوڑ دیا. وہ ترکنا یوسف عند متاعنا، اور ایک بھیڑی آیا ان کو کھا گیا. فاکلہ الذئب. اور پھر آگے کہہ رہے وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. یاد دیکھو ایمان کا صلہ لام آیا ہے، اعتماد کے معنی میں ہے. آپ ہمارے اوپر اعتماد کرنے والے نہیں ہیں اگرچہ ہم سچ بول رہے ہیں. دیکھیے یہاں ایمان سلے کے ساتھ آیا لام کے، تو یہاں اعتماد کا معنی پیدا ہو گیا، یقین کا معنی پیدا ہو گیا، تصدیق کا معنی پیدا ہو گیا. اور ایک جگہ بے کے صلہ کے ساتھ آیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آمن الرسول بما انزل. دیکھیے ایمان کا صلہ یہاں بے آ رہا ہے. رسول ایمان لایا اس چیز کے اوپر جو اس کے اوپر نازل ہوئی. یہاں ایمان کا صلہ بے آیا ہے یقین کرنے کے معنی میں. تو ایمان کا صلہ اگر لام آئے یا بے آئے تو اعتماد کے معنی میں آتا ہے، وثوق کے معنی میں آتا ہے، تصدیق کے معنی میں آتا ہے، یقین کے معنی میں آتا ہے. یہ تو اس کے لغوی معنی ہوئے. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ التصدیق، یا یوں بولو تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں، دل سے اس کو سچ ماننا، دل سے اس کی تصدیق کر لینا، یہ ایمان ہے. ایمان کو سمجھانے کے لیے میں ذرا پیچھے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. ایک ہوتا شک، ایک ہوتا زن، گمان، اور ایک ہوتا گمان غالب، اور ایک ہوتا یقین، ایک ہوتا عقیدہ، اس کے بعد درجہ ایمان کا. پہلے سمجھاتا ہوں شک کو. مشہور فلسفی ڈیکارٹ، بہت مطالعہ کرنا پڑتا ہے جی. بعض پہلو جو شریعت کے ہیں وہ گہرے مطالعے کے بعد سمجھ میں آتے ہیں، تب کوئی سر، کوئی راز منکشف ہوتا ہے. مشہور فلسفی ڈیکارٹ یہ کہتا ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے ابتدا تشکیک سے ہونی چاہیے. حالانکہ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے. امام غزالی نے المنقذ من الزلال جو ان کی کتاب ہے، ان کی کئی کتابیں میں نے پڑھی، القسطاس المستقیم ہے، النظر فی النظر ہے، محق النظر ہے، وغیرہ وغیرہ. اس میں ایک کتاب المنقذ من الزلال بھی ہے. المنقذ من الزلال کے اندر امام غزالی یہ بات پہلے ہی کہہ چکے ہیں. گویا کہ ڈیکارٹ نے یہ بات منقذ من الزلال سے چوری کی ہے، ٹریس کیا ہے وہاں سے، کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے ابتدا تشکیک سے ہونی چاہیے. اس کی مثال دیتا ہے. کوئی پوچھے کہ طائف میں بارش ہو رہی ہے اور آپ کھڑے ہیں میدان عرفات میں، تقریباً میدان عرفات سے 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا طائف کا. اب آپ طائف میں کھڑے ہیں، ایک آدمی آ کر کے پوچھتا ہے کہ طائف میں بارش ہو رہی ہے. آپ طائف کی طرف اپنی نگاہ اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف. آپ کو کوئی بادل نظر نہیں آتا، دن نکلا ہوا نظر آتا ہے. تو آپ کہتے ہیں
ممکن ہے بارش ہو رہی ہو. اس کا کیا مطلب؟ مثبت اور منفی، ہاں یا نہ، دونوں پلڑے برابر ہیں. 50% ہاں ہے اور 50% نہ ہے. اس کو کہتے ہیں ممکن اور اس کو کہتے ہیں شک. اردو جملے میں یوں بولیں گے مجھے شک ہے کہ بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. 50% اگر ہاں ہے 50% نہ ہے تو یہ ہے شک. ایک پلڑے میں مثبت رکھ دیجئے، ایک پلڑے میں منفی رکھ دیجئے اور اٹھائیے تو یہ بھی 50 ہو یہ بھی 50 ہو، دونوں برابر ہوں. تو اس کو امکان بولتے ہیں، اس کو شک کہتے ہیں. ہو سکتا ہے ہو رہی ہو سکتا ہے نہ ہو رہی ہو. پھر ایک آدمی آ کر کے پوچھتا ہے طائف میں بارش ہو رہی ہے، تو آپ نگاہ اٹھاتے ہیں تو بادل کا کوئی ٹکڑا طائف کے آسمان کے اوپر اڑتا ہوا نظر آتا ہے. تو آپ کہتے ہیں گمان میرا یہ ہے کہ طائف میں بارش ہو رہی ہے. گمان میرا یہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی اب 60% ہاں ہے اور 40% نہ ہے، تو یہ ہے ظن، گمان. پھر ایک آدمی آ کر کے پوچھتا ہے طائف میں بارش ہو رہی ہے، تو آپ پھر طائف کے آسمان کے اوپر نگاہ اٹھاتے ہیں تو چمکتے ہوئے بادل نظر آتے، چمکتی ہوئی بجلیاں نظر آتی ہیں اور گہرے بادل کالے کالے تیرتے ہوئے طائف کے آسمان کے اوپر نظر آتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں گمان غالب یہ ہے کہ طائف میں بارش ہو رہی. اس کا مطلب 80% ہاں ہے اور 20% نہ ہے، یہ گمان غالب ہے. اور اب آپ 100 کلومیٹر کا فاصلہ کار سے طے کر کے طائف پہنچ جائیں اور طائف کی برستی ہوئی بارش سے آپ اپنے جسم کو بھگو لیں، آپ بارش کی پھوہاروں کو اپنے چہرے کے اوپر محسوس کر لے، تو اب آپ کو یقین ہو گیا کہ بارش ہو رہی ہے. پہلا درجہ ہے شک کا، دوسرا درجہ ہے گمان کا، تیسرا درجہ ہے گمان غالب کا. پہلے کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈاؤٹ، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. اور ڈاؤٹ کے بعد ایک ہے پاسبلٹی، یہ ہے ظن، اور ایک ہے پروبیبلٹی، یہ ہے گمان غالب، اور شیورٹی یہ یقین ہے. ڈاؤٹ، اس سے آگے پاسبلٹی، اس کے آگے پروبیبلٹی گمان غالب، اور اس کے بعد شیورٹی یقین. اب کسی بات کا آپ یقین کر لیں، جیسے بارش کو آپ محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یقین ہے آپ کو، اب کوئی شک نہیں رہ گیا. بات شک کے دائرے سے نکل گئی، امکان کے دائرے سے باہر ہو گئی، بات ظن کے دائرے سے نکل گئی، بات گمان غالب کے دائرے سے نکل گئی، بات یقین کی سرحد میں آ گئی ہے. یقین کے بعد اگر یہ یقین دل میں مرتکز ہو جائے، غور سے دیکھیں، یہ یقین دل میں اس طرح مرتکز ہو جائے، شعور میں اس طرح رچ بس جائے کہ یہ انسان کے فکر و عمل کو ایک خاص سمت میں پھیر دے، تو یہ عقیدہ بن جاتا ہے. اور عقیدہ عقد سے بنا ہے، گانٹھ باندھ لینا، مضبوط کر لینا. یقین کے بعد اس کا درجہ ہے، اس کو عقیدہ بولتے ہیں. دیکھیں، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. یہ ہے عقیدہ، کسی بات کو باندھ لینا، اس یہ عقیدہ ہے. یعنی وہ یقین اگر شعور میں اس طرح پیوست ہو جائے کہ وہ انسان کے فکر و عمل کو ایک سمت میں اسی کے مطابق عمل کی سمت میں پھیر دے، تو عقیدہ بن جاتا ہے. اور عقائد میں سب سے اعلیٰ درجہ ایمانیات کا ہے. جی، صرف یقین سے آدمی مومن نہیں ہوتا. کسی بات کا یقین کر لے تو مومن نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا یقین تھا لیکن ان کو مومن نہیں کہا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی ہونے کا یقین اہل کتاب کو تھا. یہ تو قرآن حکیم بولتا ہے. اللہ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی یہ یہودی اور یہ عیسائی جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یہ میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بتائیے لاکھوں کے مجمع میں انسان اپنے بیٹوں کو پہچان لیتا ہے کہ نہیں پہچان لیتا ہے؟ لاکھوں کا مجمع ہو،
باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اہل کتاب میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جیسے بیٹوں کے پہچاننے میں باپ غلطی نہیں کرتا, یقینی طور پر کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, ایسے ہی یقین تھا اہل کتاب کو کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے. دیکھو یقین تھا لیکن مومن نہیں کہا گیا ان کو. گویا کہ صرف یقین سے آدمی مومن نہیں ہوتا. اور قرآن حکیم نے غالباً سمود کے بارے میں, عاد کے بارے میں فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, انہوں نے انکار کیا باوجود اس کے کہ ان کے دل میں اس بات کا یقین ہو گیا تھا. یعنی دیکھیں یقین ہے اس کے بعد انکار ہے. گویا کہ صرف یقین سے آدمی مومن نہیں ہوتا. یقین اور ایمان میں فرق ہے. یقین الگ چیز ہے, ایمان الگ چیز ہے. اگر یقین ایمان ہوتا تو یہاں تو اہل کتاب کو یقین تھا اپنے نبی ہونے کا, اور وہاں ایک قوم کو اپنے نبی کے بارے میں یقین تھا کہ یہ نبی ہے, لیکن یقین کے باوجود انہیں مومن نہیں کہا گیا. تو پھر مومن کسے بولتے ہیں؟ مومن کسے بولتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ آپ یقین کر لیں کسی بات پر غیر اختیاری طور پر, ماننا ہی ہے بھائی, مان لیتے ہیں, ماننا ہی ہے. آپ غیر اختیاری طور پر کسی بات کا یقین کر لے تو یہ یقین ہے, ایمان نہیں ہے. لیکن اختیاری طور پر اپنے دل سے برضا و رغبت اختیاری طور پر کسی چیز کا یقین کر لے, دیٹ از کالڈ ایمان. اس کو ایمان بولتے ہیں. اگر غیر اختیاری طور پر آدمی یقین کر لے کسی بات کا تو اسے مومن نہیں کہیں گے. اختیاری طور پر کسی بات کا یقین کرنا اپنے اختیار سے. اسی وجہ سے فرعون کا ایمان معتبر نہیں ہوا. سوال یہ ہے کہ فرعون کا ایمان کیوں معتبر نہیں ہوا؟ ایمان تو لایا تھا وہ. اب آپ سوال کریں گے کہاں ایمان لایا تھا وہ؟ آیت پڑھوں, سورہ یونس کی آیت دیکھیے کہ وہ ایمان لایا تھا. اللہ فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ایمان کا بھی اقرار کرتا ہے اور اسلام کا بھی اقرار کرتا ہے. کہتا ہے کہ میں مومن ہو گیا اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہو گیا. دیکھو مسلمان ہونے کا بھی اقرار کرتا ہے اور مومن ہونے کا بھی اقرار کرتا ہے. آمنتو, میں ایمان لایا کس بات پر؟ انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, کہ نہیں ہے کوئی معبود اس ذات کے علاوہ جس ذات کے اوپر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں. دیکھو ایمان لایا کہ نہیں. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بولتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس ایمان کو قبول نہیں کرتا. جواب دیتا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب فسادی کہیں گے, اب ایمان لاتا ہے. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, فسادی کہیں گے اب ایمان لایا ہے, اس سے پہلے تو انکار کرتا رہا. گویا یہ بعد کا جملہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اسلام کو معتبر نہیں مانا, اس کے ایمان کو معتبر نہیں مانا, جبکہ ایمان لایا ہے. یہاں ایمان یقین کے معنی میں, ایمان یقین کے معنی میں, چونکہ غیر اختیاری طور پر وہ یہ بات کہہ رہا ہے. سامنے ملائے اعلیٰ کے مناظر اس کے سامنے ہیں, فرشتے آ رہے ہیں اس کی روح نکالنے کے لیے. اب ملائے اعلیٰ کا منظر جب اس کے سامنے آ گیا تو یہ تو ایمان باس ہو گیا. یہ جیسے کچھ اوقات پر آدمی کا ایمان معتبر نہیں ہے. ایک تو فرشتوں کو دیکھ لے جو روح نکالنے کے لیے آتے ہیں, توبہ کا دروازہ بند. اب اگر ایمان لاتا ہے یا توبہ کرتا ہے تو نہ تو ایمان معتبر ہے نہ توبہ معتبر ہے. فرشتوں کو دیکھ لے, برابر. اچھا, سورج مشرق سے نہ نکل کر جب مغرب سے نکلے گا, جیسے ہی مغرب سے نکلا توبہ کا دروازہ بند. اب نہ ایمان معتبر ہے نہ توبہ معتبر ہے. یہاں فرعون نے جو یقین کی بات کہی اس کا یقین غیر اختیاری تھا. ملائے اعلیٰ کے مناظر دیکھنے کے بعد تو یقین ہونا ہی ہے. یہاں تو ایمان کہتے ہیں غیب کی بات کو نبی کو صادق سچا مان کر خبر میں اس کی باتوں کو منوان تسلیم کرنا یہ ایمان ہے, اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے.
وہاں تو اب باتیں غیب نہیں رہ گئی، اب تو فرشتوں کو دیکھ رہا ہے وہ، ایمان یقین غیر اختیاری ہو گیا. اس وجہ سے فرعون کا ایمان معتبر نہیں ہوا، فرعون کا یقین معتبر نہیں ہوا. تو یقین جو ہوتا ہے اگر غیر اختیاری ہے تو وہ ایمان نہیں ہے، یقین اگر اختیاری ہے تو پھر وہ ایمان ہے، اسے ایمان کہتے ہیں. یہ رہی ایمان کی حقیقت. اب سوال یہ ہے کہ ایمان کے بعد عمل صالح کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہاں ٹھہر کر ایمان کا مفہوم واضح ہو جانے کے بعد کہ ایمان لاؤ پہلے تب کامیاب ہو گئے، نفع ہی نفع ہے. دوسری چیز، ایمان لانے کے بعد صالحات کرو. یہ صالحات کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ صالحتن کی جمع صالحات، نیکیاں، نیکیاں کی. اور عجیب بات تو یہ کہ صالحات پر الف لام داخل ہے، مخصوص نیکیاں. کوئی پیر بتا دے کہ یہ نیکی ہے، وہ نیکی نہیں ہے. کوئی مرشد بتا دے کہ یہ مراقبہ، یہ مجاہدہ، یہ ریاضت نیکی ہے، نیکی نہیں ہو. جیسے ہوتا ہے انگریزی میں اے بوائے، اس کا کیا مطلب؟ کوئی بھی لڑکا، یہ بھی لڑکا، یہ بھی لڑکا، یہ بھی لڑکا. لیکن اگر اس پر دی داخل ہو جائے، دی بوائے، تو دی بتاتا ہے کہ کوئی خاص لڑکا ہے. انگریزی میں دی اور عربی میں الف لام. تو صالحات پر جو الف لام داخل ہے وہ دی کی طرح ہے. جس طرح دی جو ہوتا ہے اپنے معمول کو خاص کر دیتا ہے، ایسے ہی الف لام اپنے معمول کو خاص کر دیتا ہے. تو یہاں صالحات جو معمول ہے الف لام کا، الف لام اسی صالحات پر داخل ہے. خاص نیکیاں. کون سی نیکیاں؟ ارے جس کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ فعل نیکی ہے، اللہ نے کہا کہ یہ حرکت نیکی ہے، اللہ نے کہا کہ یہ عمل نیک ہے. پیر نے کہہ دیا کہ یہ چیز نیک ہے، وہ نیکی نہیں ہے، الصالحات ہے. صالحات ہوتا تو بات بننے والی تھی، لیکن الصالحات ہے کہ نبی نے جس کو کہہ دیا کہ یہ نیکی ہے وہ نیکی مانی جائے گی. اللہ نے کہہ دیا کہ یہ چیز نیکی، وہ نیکی ہے. کوئی پیر کہا کرے، کوئی مرشد کہا کرے، کوئی بابا کہا کرے. ایک واقعہ یاد آیا. ایک ٹکٹ لینے کے لیے گیا تھا ایک جگہ پر، وہاں سینٹر ہے. تو ابھی وہ جو ٹکٹ لاتا ہے ایجنٹ، اس سے میں بات کر ہی رہا تھا کہ ایک شخص پیلی دھوتی اور پیلی چادر اوڑھے ہوئے ٹکٹ لینے کے لیے وہاں آیا. لباس معصفر تھا، بھگوا رنگ کا تھا، پیلا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ تو بگڑ گیا. کہا کہ آپ کو میں کیا نظر آتا ہوں؟ میں نے کہا کہ آپ غصہ مت کیجئے، میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ لباس جو آپ نے زیب تن کیا ہوا ہے وہ پیلے کلر کا ہے، معصفر ہے. اور معصفر لباس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننے سے منع کیا ہے. جس کلر کو نبی نے ناپسند کیا ہے اس کلر والے کپڑے کو آپ نے کیوں بدن کے اوپر لپیٹ رکھا ہے؟ اس وجہ سے میں نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں. کہنے لگا کہ میں وارثی سلسلے کا ہوں. میں نے کہا وارثی سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ بولے ایک پیر ہیں وارث شاہ، وہ پیلا کپڑا پہنتے تھے. میں نے کہا کہ اگر کوئی بھی شخص ہو، کوئی صحابی بھی اگر پیلا کپڑا پہن لیتا تو اس کا یہ فعل، اس کی یہ حرکت معتبر نہیں ہوتی. ہم کہتے کہ یہ خلاف سنت ہے. اور تو ایک بزرگ کی بات کر رہا ہے، ایک امتی کی بات کر رہا ہے. نبی نے جس کلر کو ناپسند کیا ہے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بزرگ بھی اگر اس کو پسند کرے تو وہ بزرگ نہیں ہو سکتا. اس کو نیکی سمجھ کر کے پہنا جاتا ہے. میں نے یہ واقعہ اس وجہ سے بیان کیا کہ نبی جس چیز کو نیکی کہتے وہی نیکی ہے. کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی بابا، کوئی بزرگ، اکابر
کسی بات کو نیکی کہہ دے تو وہ چیز نیکی نہیں ہو جائے گی. نیکی وہی چیز ہوگی جس چیز کے اوپر قرآن حکیم کی اور فرمان نبی کی مہر لگی ہوئی, وہ نیکی. اسی وجہ سے الصالحات کہا گیا, نیکیاں, خاص نیکیاں. تو گویا عمل کے بعد دوسری چیز جس میں نفع ہی نفع ہے وہ ہے نیک اعمال, اعمال صالحہ. اب سوال یہ ہے کہ اعمال صالحہ ایمان میں داخل ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی ایمان لے آتا ہے لیکن اعمال کرتا ہی نہیں, کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, رسول پر ایمان رکھتا ہوں, آخرت پر ایمان رکھتا ہوں, اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان رکھتا ہوں, اللہ کی تمام کتابوں کے اوپر ایمان رکھتا ہوں, رسولوں کے اوپر ایمان رکھتا ہوں. حدیث جبرائیل میں اسلام کی 5 قسمیں بیان کی گئی ہیں. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. اسلام 5 چیزیں اور ایمان 6 چیزیں. کتنا ہوا؟ 11. بعض لوگ اہل حدیثوں کو 11 نمبر بولتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, اس لیے کہ اسلام کی بنیادیں 5 اور ایمان 6, 5 11. یہ حدیث جبرائیل میں ہے. اسلام 5, ایمان 6. کہتا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر میں ایمان رکھتا ہوں. ایمان رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا برابر. اسی طریقے سے روزے نہیں رکھتا. اب غور سے دیکھیے, غور سے سمجھیے, ایک نقطہ یہاں سمجھانا چاہ رہا ہوں میں. ایمان لانے کے بعد اگر آدمی برے اعمال پر اصرار کرتا ہے, برابر گناہ کرتا چلا جاتا ہے, مسلسل قانون شکنی کرتا ہے, اللہ کے قوانین کو مسلسل توڑتا ہے, تو ایسا آدمی فاسق ہے. کبھی کبھی فاسق کو ایمان کے مقابلے میں, مومن کے مقابلے میں لایا گیا ہے. سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے شاید فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. مومن اور فاسق دونوں ایک طریقے سے تھوڑی ہو سکتے, دونوں برابر ہو سکتے کیا؟ لا یستوون, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایمان کے مقابلے میں فسق لایا ہے, مومن کے مقابلے میں فاسق. فاسق کون؟ جو ایمانیات کا اقرار کرنے کے بعد گناہوں پر مصر رہتا ہے, اور اگر کبھی زنا ہو گیا, کبھی کوئی اور بڑا گناہ ہو گیا اتفاق سے, تو وہ فاسق نہیں ہے. نوٹ کیا جائے, وہ اب بھی متقی ہے. دلیل اس طرح ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے شاید فرمایا وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم فاستغفروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللہ نے فرمایا ارے جلدی جلدی دوڑو, وقت کو کام میں لے لو, جلدی کرو. وسارعوا, جلدی کرو, ٹائم گزر نہ جائے, وقت گزرتا جا رہا ہے, جلدی کرو. وسارعوا الى مغفرة من ربکم, کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو؟ اللہ کی مغفرت. وجنت, اور جنت کو حاصل کرنے میں جلدی کر لو, اچھے اچھے اعمال کر کے, جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں کے برابر ہے. جنت عرضها السماوات والارض, یہ کائے کے لیے, کن کے لیے بنائی گئی ہے یہ جنت؟ اعدت للمتقین, متقین کے لیے بنائی گئی. متقین کون ہوتے ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء, خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں دونوں میں خرچ کرتے ہیں. ایک صفت تو ان کی ہے, خوشحالی اور بدحالی دونوں میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے. پیسہ زیادہ تب بھی خرچ کرتے ہیں, پیسہ کم ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, تیسری صفت غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں قدرت پانے کے باوجود. واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو, اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آگے متقین کی 5ویں صفت آ رہی ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, جو چھوٹا گناہ کر لے, گناہ صغیرہ, او ظلموا انفسهم, یا بڑا گناہ کر لے, فاستغفروا اللہ, پھر اللہ سے استغفار کریں. واستغفروا لذنوبہم, اور اپنے گناہوں کے لیے وہ استغفار کریں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اللہ کے علاوہ گناہوں کو بخشنے والا کون؟ کیا انداز ہے بولنے کا, کیا
کیا رحیم ہے, اس کی رحمت کے اوپر پیار آتا ہے. اللہ اکبر, بڑے گناہ کر لے یا چھوٹے گناہ کر لے اور پھر اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ فرماتا ہے فاستغفر اللہ, اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے علاوہ گناہ نہیں, گناہوں کو کون معاف کرتا ہے. ذنب کی جمع ذنوب ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا, حالانکہ ایک شرط ہے, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا, اپنے اس گناہ کے اوپر اصرار نہ کریں. کبھی ہو گیا گناہ تو اب بھی متقی ہے وہ, جو اپنے گناہ پر اصرار نہ کرے وہ متقی ہے. جو گناہوں پر اصرار کرتا چلا جائے, پوری زندگی اس کی گناہوں میں ڈوب جائے, وہ فاسق ہے جو عین ایمان کے مقابلے میں ہے, جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حامیم سجدہ کے ذکر فرمایا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. یہ ہے فاسق کی تعریف جو مومن کے مقابلے میں ہے. اس نقطے کو اچھی طرح یاد رکھا جائے کہ کبھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے آدمی متقی رہتا ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لے اور اپنے اس گناہ کو ریپیٹ نہ کرے, اپنے اس گناہ پر اصرار نہ کرے. فاسق کی تعریف بھی معلوم ہو گئی یہاں. اب ایمانیات کو مانتا ہے, ایمانیات کو تسلیم کرتا ہے, اس کا اقرار کرتا ہے. اب یہ اعمال صالحہ اگر بالکل نہیں کرتا, نماز ہی نہیں پڑھتا, روزے ہی نہیں رکھتا, صاحب نصاب ہے مگر حج نہیں کرتا, زکوٰۃ نہیں دیتا, اعمال صالحہ کرتا ہی نہیں, اب یہ آدمی تو یہ اعمال صالحہ, اعمال یہ ایمان میں داخل ہے یا نہیں, اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعمال صالحہ ایمان میں داخل ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے تو ایمان سلب نہیں ہوتا, گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا, ایمان سے نہیں نکلتا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کوئی اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے, اگرچہ اعمال ایمان میں داخل ہیں, تو گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے آدمی ایمان سے نہیں نکلتا, ایمان سلب نہیں ہوتا. یہ تو معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ وہ ایمان کے دائرے سے نکل گیا اور کفر میں داخل نہیں ہوا. عجیب مسلک ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کر لیا کسی نے تو وہ ایمان سے نکل گیا. اچھا ایمان سے نکل گیا, گیا کدھر؟ کفر میں چلا گیا؟ بولے نہیں, کفر میں نہیں گیا, بیچ بیچ میں اٹک گیا. منزلتن بین منزلتین کے قائل ہیں. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے. اور خوارج ایک فرقہ گزرا ہے, وہ تحکیم کے معاملے میں الگ ہو گئے تھے جنگ صفین میں, وہ خارجی کہلاتے ہیں. خوارج کے نزدیک کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے تو وہ آدمی ایمان کے دائرے سے نکل کر کے کفر کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے, گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بالکل اس کے بین بین ہے, اس لیے کہ اہل سنت والجماعت در حقیقت صحابہ کرام کے راستے پر اہل سنت والجماعت سے مراد اہل حدیث ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, وہ مراد نہیں ہے. اہل سنت والجماعت سے مراد اہل الحدیث ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جو مغضوب علیہم اور ضالین کے درمیان سے جو راستہ جا رہا ہے وہ منعم علیہم کا ہے, صحابہ کرام کا. انہی کے راستے پر چلنے والے, ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. افراط اور تفریط کے راستوں سے بچ کر کے صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ جو ہیں وہ صحیح راستے کے اوپر ہیں. ایسے ہی معتزلہ اور خوارج, معتزلہ کہتے ہیں کہ ایمان سے نکل گیا مگر کفر میں داخل نہیں ہوا, منزلتن بین منزلتین کے قائل. خوارج یہ کہتے ہیں کہ ایمان سے نکل گیا کفر میں داخل ہو گیا. اب ان دونوں فرقوں کے بین بین معاملہ یہ ہے کہ ایمان سلب نہیں ہوا گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے, ہاں ایمان میں کمی ہو گئی. سمجھ لیجئے کہ ایمان کا اور اعمال کا تعلق ایسے ہے جیسے چراغ کی لو اور تیل کا. چراغ ہم نے جلا دیا, اب یہ لو کیا ہے؟ روشنی, ایمان ہے. یہ بڑی اچھی مثال ہے, یاد رکھو. اعمال اور ایمان دونوں کا تعلق سمجھنے کے لیے چراغ کو اپنے سامنے رکھو کہ چراغ کی لو یہ ایمان ہے اور چراغ کے اندر جو تیل ہے وہ اعمال ہیں. جیسے جیسے تیل گھٹتا جائے گا, نیک اعمال آدمی چھوڑتا جائے گا, یہ لو مدھم ہوتی جائے گی, یہاں تک کہ اگر پورا کا پورا تیل چراغ کا ختم ہو گیا تو ایک بار زور سے بھپکا لے گا
چراغ اور یہ لو بجھ جائے گی. تو ایمان اور عمل صالح کا تعلق تیل اور لو کی طرح. یہ بات قرآن حکیم سے ثابت ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. ایک فرقہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. قرآن حکیم بولتا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. کیسے گھٹتا اور بڑھتا ہے؟ ایمان میں اعمال صالحہ داخل ہیں. اعمال صالحہ جیسے جیسے کرے گا تیسے تیسے ایمان بڑھتا جائے گا. اور یہ تو بے شمار احادیث سے ثابت ہے. وہ مشہور حدیث تو بخاری میں ہے کہ بندہ برابر نوافل پڑھتا رہتا ہے اور نوافل پڑھتے پڑھتے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے, یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اللہ, اتنا قریب ہو جاتا بندہ. کیسے؟ نیک اعمال کرتے کرتے. نیک اعمال سے درجات بھی بلند ہوتے ہیں. اور درجات کیسے بلند ہوتے ہیں؟ ایمان بلند ہوتا ہے. اعمال صالحہ سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور برے اعمال سے ایمان میں کمی ہوتی ہے. جیسے چراغ کی لو تیل کی کمی کے ساتھ ساتھ گھٹتی رہتی ہے اور تیل کی زیادتی کے ساتھ لو بڑھتی رہتی ہے. اب ایک اہم نکتہ بتانا چاہتا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی برا عمل کر لے تو سلب ایمان نہیں ہوتا. گنہگار تو ہے لیکن اب بھی مومن ہے, اب بھی مومن ہے. اور اس بات پر وہ استدلال اس حدیث سے کرتے ہیں, لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق فہو مومن. کہ زانی جب تک زنا کرتا ہے, جس وقت زنا کرتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا. جب تک وہ اس غلط کام میں مشغول ہے ایمان اس کا نکل جاتا ہے. اور جیسے ہی وہ اس غلط کام سے فارغ ہوتا ہے, متوجہ ہوتا ہے, ایمان لوٹ آتا ہے. کافر نہیں ہوا وہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے, نفس تصدیق کا نام ایمان ہے. اگر بنظر دقیق دیکھا جائے تو دونوں میں نزاع لفظی ہے. جو لوگ اعمال صالحہ کو ایمان میں داخل مانتے ہیں تو ایمان مقرون بالاعمال, ایسا ایمان جو عمل کے ساتھ ہو, یہ ایسا ایمان یہ دخول فی النار سے نجات دے گا. آدمی جہنم میں نہیں جائے گا, برابر. اور جو آدمی صرف تصدیق کرتا ہے, اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے, صرف تصدیق کا نام ہے, اعمال ایمان سے خارج ہیں, تو ایسا ایمان جو اعمال کے ساتھ مقرون نہ ہو, اعمال کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو, خلود فی النار سے اس کو نجات دے گا. دخول فی النار یعنی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جہنم میں داخل نہیں ہوگا. لیکن جو صرف تصدیق کرتا ہے اور اعمال صالحہ بڑی حد تک نہیں کرتا, صرف تصدیق کرتا ہے, تو ایسا آدمی جہنم میں رہے گا, جہنم میں داخل ہوگا, مگر ہمیشہ نہیں رہے گا. ایک کو خلود فی النار سے نجات ہے اور ایک کو دخول فی النار سے نجات ہے. اس کو اچھی طرح سمجھیے. ففہم وتدبر فإنہ مہم ودقیق. اس کو بار بار سنیے تاکہ اچھی طریقے سے یہ بات واضح ہو جائے. میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اگر بار بار اس حقیقت کو آپ سنیں گے, دیکھیں گے, تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. ایمان کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر. اللہ کے رسول جو کچھ لائے تمام چیزوں پر آپ نے ہاں کہہ دیا, تمام چیزوں کی تصدیق کر دی, آپ ایمان والے ہو گئے. اور کفر کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے تمام کا انکار کر دیا یا ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دیا, کافر ہو گیا. جو کچھ آپ لائے مکمل کی تصدیق ایمان, اور جو کچھ آپ لائے پورے کا انکار یا ان میں سے کسی ایک کا انکار
کافر. ایمان کی ضد کفر ہے. ایمان حقیقی کی ضد کفر ہے اور ایک ہے ایمان قانونی. ایمان قانونی کی ضد نفاق ہے. ایک آدمی ہے جو دل میں تو ایمان رکھتا ہے, دل میں ایمان رکھتا ہے, مگر زبان سے اقرار نہیں کرتا, زبان سے اقرار نہیں کرتا, تو کہتے ہیں کہ احکام دنیا میں اسے مومن نہیں مانا جائے گا. احکام دنیا میں اسے مومن نہیں مانا جائے گا, اسے کافر کر دانا جائے گا. جی یہ حقیقت بھی سامنے رہے. تو ایمان قانونی کی ضد نفاق ہے اور ایمان حقیقی کی ضد کفر ہے. بہت ساری حقیقتیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئیں. میرا خیال یہ ہے کہ کچھ باتیں اور جو ضروری ہیں وہ کل کے بیان کے ساتھ اس کو ملا لیں گے. اللہ تبارک تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.